बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं अहम अस्करी ओहदों पर तैनाती का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 3 रोज में तीसरी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए भिजवाए गए नामों का जायजा लिया गया। वजीर दिफा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और पाक फौज के सिपहसालार की तैनाती के लिए पैनल में शामिल सीनियर फौजी अफसरों की प्रोफाइल पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तैनाती को अवामी बहस का मौजू नहीं बनना चाहिए, सियासत से कतई नजर कौमी मुफाद में फैसले होने चाहिए। एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सेंसिटिविटी है और उसको इस तरह होना चाहिए कि पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सर सदर साहब से तो है आपको कि वो अमल दरामद करेंगे फौरी तौर पे इन ड्यू टाइम जो भी उसका प्रोसेस है? देखिए मैं जो चीज़ें जो हैं इस तरह के जो फ़राइज़ हैं चाहे सदर के हैं या वज़ीर आज़म के हैं उनको मुल्क और कौम के बेस्ट इंटरेस्ट में फ़ैसले करने चाहिए और कानून और आइन जो है सियासत से पता नजर कानून और आइन और अपने अजीज़ के जो मफादात हैं उसके मुताबिक होने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात ये भी हो रही है कि कोई किसी कबीना के बंदे की अपॉइंटमेंट है जी कि जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। अच्छा खैर साहब, ये बातें भी हो रही हैं कि एक पहले समरी आई जिसमें 4 नाम थे, उस पर एतराज़ किया गया। कतई तौर पर गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को आर्मी चीफ की तकर्री पर एतमाद मिलेंगे। PTI मार्च समेत अहम सियासी उमूर पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज होगा, जबकि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को आर्मी चीफ की तकर्री पर एतमाद में भी लेंगे। PTI मार्च समेत अहम सियासी उमूर पर भी मुशावरत होगी। इस इजलास में वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं। पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी समरी मिलने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तैनाती से मुतालिक मामलात 48 घंटे में तय हो जाएंगे। दुनिया की बेहतरीन और पेशावर अफवाज पाकिस्तान का नया सरबराह कौन? हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी मिल गई। 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सर फहरिस्त हैं, जो इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रह चुके हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस को मिलने वाली समरी में दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम है, जो अक्टूबर 1985 में पाक फौज का हिस्सा बने। इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर फाइज हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम है, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद चौथे नंबर पर है। समरी में 5वें नंबर पर साबिका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम शामिल किया गया है और सबसे आखिर में 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम है। 3 स्टार जनरल का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से 48 घंटे अहम करार दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नया आर्मी चीफ तकर्रुर करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मुकदमा दर्ज करने से किसने रोका, जानिए इसी बुलेटिन में। आपको बताएं MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुशावरत के लिए बुलाया है, मिलकर फैसला करेंगे। कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री पर राय से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा मजीद आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, आज वजीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास बुला रखा है, आप भी शरीक हो रहे हैं, फैसले क्या होने जा रहे हैं? मेरे पास भी कॉल आई थी, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। वैसे मेरी फ़्लाइट थी
لیکن میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ نہیں بتایا کہ کس ایشو پہ بات کرنی ہے، لیکن مشاورت کے لیے بلایا ہے. دیکھتے ہیں جو بھی ایشو ہوگا اس میں مل کے فیصلہ کریں گے. اچھا، اس وقت معاشی چیلنجز بڑے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں حکومت کو اور کیا رول ادا کر رہی ہے MKM اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ پرانے نسخوں سے کام نہیں چلے گا، اور جن حالات کی وجہ سے، جس ذہنی سطح کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اس ذہنی سطح کے ساتھ ان حالات سے نہیں نکلا جا سکتا. پیناڈول دینے سے فرق نہیں پڑے گا، کسی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جب تک آپ ریڈیکل سرجری نہیں کریں گے اس پورے نظام کی، کوئی چیز بہتر ہونے والی نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے آرمی چیف کی تقرری کب تک ممکن ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، یہ تو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں نہ لوگوں کو رائے دینی چاہیے، نہ رائے دینے کی کوئی گنجائش ہے، نہ ہی مہذب معاشروں میں اس طرح کی کوئی بات. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں PTI کے احتجاجی دھرنوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت. عدالت نے قرار دیا کہ جس کا بھی قصور ہوا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. DG انٹیلیجنس بیورو، وزارت مواصلات، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، DC راولپنڈی اور RPO نے رپورٹس پیش کر دی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نعیم جنجوا. تحریک انصاف کے احتجاجی دھرنوں سے معمولات زندگی میں خلل کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے قصورواروں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا. DGIB کی جانب سے دھرنوں پر لفافہ بند رپورٹ جمع کرائی گئی تو جسٹس مرزا وقاص رؤف نے پوچھا رپورٹ ڈی سیل کی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ فریقین کو فراہم کرنا ہوگی. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا PTI 26 نومبر کو راولپنڈی میں دھرنا دے رہی ہے اور ضلع انتظامیہ تعلیمی ادارے بند کرنا چاہ رہی ہے. اس پر عدالت نے کہا کل جو بھی صورتحال پیدا ہو اور دھرنوں کی پچھلی قسط میں کس کا کیا کردار رہا، عدالت سب کچھ دیکھے گی. جن کا بھی قصور ہوا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. کیس کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کی پریڈ گراؤنڈ ہیلی پیڈ استعمال کرنے کی اجازت کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے یہ عدالت ہیلی پیڈ سروسز تو فراہم نہیں کر سکتی، یہ انتظامیہ کا کام ہے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں عمران خان حملہ کیس کی FIR درج کرنے سے کس نے روکا؟ ملزم کی گرفتاری کے فوری بعد ویڈیو بیان کیسے اور کس کے کہنے پر جاری کیا؟ وزیر آباد میں عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کا معاملہ. JIT نے DPO گجرات سے 4 اہم سوالات کا تحریری جواب مانگ لیا ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے بھی یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ملزم نوید کو 10 روز تک کہاں رکھا گیا اور کس کس ادارے نے ملزم سے تحقیقات کی. JIT کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملزم نوید کا بیان آپ کے کہنے پر جاری کیا گیا، سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں تحریری طور پر بتایا جائے. ملزم نوید اس وقت 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے. عمران خان پر حملے کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے لانگ مارچ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے پلان بھی ترتیب دے دیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دانش منیر. جی دانش، کس طرح پلان کی گئی چیزیں؟ جی بالکل، محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے. عمران خان کے حملے کے بعد جو ہے وہ اور جو کرکٹ ٹیم آ رہی ہے اس کے ناخوشگوار واقعات سے نمٹنے کے لیے نیا پلان تشکیل دیا گیا، جس میں باقاعدہ طور پر انگلینڈ ٹیم کے کرکٹ ٹیم کے متعلقہ جو روٹس ہیں اس پر خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ محکمے کی جانب سے ایمرجنسی ہیلی پیڈ جو ہے وہ بھی لگایا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ طور پر نشاندہی کی گئی ہے انگلینڈ ٹیم کی آمد سے. اور لانگ مارچ چونکہ یہ دونوں مشترکہ طور پر ایک ہی مقام پر ہونے جا رہے ہیں، اس سے متعلقہ جو سیکیورٹی جامع پلان بنایا گیا ہے، اسے باقاعدہ طور پر جو اجلاس تھا اس میں صوبائی وزیر داخلہ محمد سرفراز چیمہ، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر اعلیٰ عہدیداران موجود تھے. اور کمشنر راولپنڈی RPO راولپنڈی کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی ہے اور کسی بھی طرح کی جو سیکیورٹی پلان ہے اس میں ہر طرح کے پیرامیٹرز پر غور کیا گیا ہے اور تمام تر اہم جو امور ان پر فیصلے کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے وار جاری، مزید 4 افراد دم توڑ گئے. 24 گھنٹے میں 134 کیسز رپورٹ ہوئے. رواں برس صوبے میں ڈینگی سے 45 اموات ہو چکی ہیں. محکمہ صحت کے مطابق متاثرہ افراد کی تعداد 18,296 ہو گئی. ہسپتالوں میں ڈینگی کے 486 مریض زیر علاج ہیں. اور کھیلوں کے میدان سے بھی خبریں شامل کریں. فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کو ہرانے کے بعد سعودی عرب میں جشن کا سما ہے. پورے ملک میں آج چھٹی منائی جا رہی ہے. سعودی ولی عہد کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. شہزادہ محمد بن سلمان نے سجدہ شکر ادا کیا. سوشل میڈیا پر سعودی عوام کے خوشیوں بھرے پیغامات آ رہے ہیں.
لاہور میں فضائی آلودگی کے گہرے بادل نہ چھٹ سکے. شہر آج بھی دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے بڑھ گیا ہے. چٹھا پارک کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 417 ریکارڈ کیا گیا ہے. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 259 ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے اسموگ میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاط کا مشورہ دیا ہے. ویلکم بیک. عمران خان اور اقبال وزیر کی جانب سے NA45 کرم میں ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کے کیس کا فیصلہ محفوظ. دوران سماعت PTI وکیل الیکشن کمیشن کو دل بڑا کرنے اور صوبائی وزیر کے ٹویٹ کو غیر سنجیدہ لینے کی دہائی دیتے رہے. اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ میں دیکھیے. NA45 کرم میں عمران خان اور اقبال وزیر کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ سرکاری گاڑیاں استعمال ہوئی. یہ کیسے کہتے ہیں سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوئے؟ عمران خان پہلے بھی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں. اقبال وزیر نے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے. ان کے ٹویٹ سے الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. PTI کے وکیل نے کہا کہ ضابطہ اخلاق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ساتھ ہی صوبائی وزیر کے ٹویٹ کو سنجیدہ نہ لینے اور الیکشن کمیشن کو دل بڑا کرنے کا کہتے رہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے کہ اقبال وزیر ویڈیو میں خود انتخابی مہم چلانے کا اعتراف کر رہے ہیں. انہوں نے تو وزارت تک قربان کرنے کی بات بھی کی تھی. آئین سے بالا تر کوئی نہیں اور نہ ہی کسی کو الیکشن کمیشن کی توہین کرنے کی اجازت ہے. نوٹس صرف KPK میں نہیں پنجاب میں بھی ہوئے. ہرگز منظور نہیں کہ کوئی دوسروں کو بددیانت کہے. الیکشن کمیشن تو دل بڑا کرتا ہے, دوسری جانب سے بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے. عثمان خان, سما, اسلام آباد. اب آپ کو بتائیں ICC T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے. بھارت کے سوریا کمار یادو بلے بازوں میں سر فہرست ہیں. کیریئر بیسٹ 895 ریٹنگ پوائنٹس بھی حاصل کیے. پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کی دوسری پوزیشن ہے. بابر اعظم ایک درجہ تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر چلے گئے. نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوے کو تیسرا نمبر مل گیا. ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں. فاسٹ بالر حارث رؤف 16ویں, شاہین شاہ افریدی 17ویں اور شاداب خان 18ویں نمبر پر موجود ہیں. شاہین آفریدی یا پھر مچل اسٹاک, کس فاسٹ بالر کی یارکر سب سے خطرناک ہے؟ کین ولیمسن سے سوال ہوا تو کیا جواب دیا, آپ بھی سن لیجئے. شاہین آفریدی's یارکرز اور مچ اسٹارک's یارکرز؟ Oh, they're both pretty similar, aren't they, with their Yorkers? Shane Afridi. امریکی ریاست ورجینیا کے والمارٹ میں فائرنگ ہوئی. 10 افراد ہلاک ہو گئے, درجنوں زخمی ہوئے. حملہ آور نے خود کو گولی مار لی. امریکہ میں پھر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ. رات گئے ریاست ورجینیا کے شہر چیسوپیک کے والمارٹ میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی, جس کے بعد اسٹور میں بھگدڑ مچ گئی. علاقے میں خوف پھیلا. پولیس جیسے ہی والمارٹ پہنچی فائرنگ رک چکی تھی. پولیس نے فوراً گھیراؤ کر کے لوگوں کو وہاں سے نکالا. علاقے کی ناکہ بندی کی, شواہد جمع کیے اور ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ مرنے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10 ہے. زخمی اسپتال پہنچا دیے گئے. ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ فائرنگ کرنے والا والمارٹ اسٹور کا مینیجر تھا, جس نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی. فائرنگ کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اہم خبر آپ کو دیں, آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا نام منظوری کے لیے کل صدر کو بھیجا جائے گا. وزیر اعظم وفاقی کابینہ اجلاس کے فوری بعد سمری کل صدر کو بھیج دیں گے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیشن یونٹ سما زاہد گشکوری صاحب سے. جی اپڈیٹ کیجیے. صبح دیکھیں, وفاقی حکومت کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کا نام منظوری کے لیے کل صدر پاکستان کو بھیجا جائے گا. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے فوراً بعد کل وزیر اعظم سمری صدر کو بھجوا دیں گے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مشاورت کا عمل تقریباً عملی طور پر مکمل ہو چکا ہے. آج شام اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. اتحادیوں کو اہم تعیناتی پر اعتماد میں تقریباً عمل آلموسٹ مکمل ہے, لیکن شام تک یہ حتمی شکل اس کو دے دی جائے گی. کل ایک نکاتی ایجنڈے والی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے, اس پر ایک نوک پلک کی جائے گی. اس کے بعد فوراً صدر پاکستان کو بھیجی جائے گی اور یہ امکان ہے کہ یہ سمری کل ہی شام کو منظور ہو جائے. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اسلام آباد کا مرگلہ نیشنل پارک جنگلی حیات کا گھر ہے. بڑھتی ہوئی آبادی نے نہ صرف جنگلی حیات بلکہ شہر اقتدار کے فطری ماحول کو داؤں پر لگا دیا ہے. گزشتہ دنوں سیک پور گاؤں میں چیتوں کے گشت کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. اس کی مزید تفصیلات جانیے شہزاد علی کی اس رپورٹ میں.
पहाड़ी जंगलों और दामन के बासियों का टाकरा। बात हो रही है इस्लामाबाद के तारीखी मिसाली गांव सैदपुर विलेज की। गांव की मुसलसल बढ़ती आबादी ने जंगल की हदूद में घर बनाना शुरू किए तो चीतों ने गुज़श्ता हफ्ते गांव में रात भर गश्त करके अपनी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का बिगल बजा दिया। तजावुज़ात के खिलाफ सीडीए की मुसलसल चश्मपोशी पर खूनखार जंगली बासियों ने सैदपुर वालों को ललकारा तो मकीन लगे मुतलका हुक्काम को दुहाइयां देने। आबादी से और उसके दरमियान नेशनल पार्क के दरमियान फेंसिंग होती है, तो ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। अगर वो फेंसिंग हो तो लोगों की जानें भी बच सकती हैं और मजीद जो इंक्रोचमेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो रुक भी सकती है। कह सकते हैं कि 25 to 30% जो इंक्रोचमेंट है इसमें। गूगल मैप्स हैं, टेक्नोलॉजी या हर चीज़ के मामलात हैं, तो आप लोगों को रोकें। बात की गई सीडीए हुक्काम से तो उनकी कारकर्दगी के ढंडोरे में ही उनकी नाकामी झलक आई। सैकड़ों तजावुज़ात की तामीर हो चुकी और वो है महज नोटिस देकर मुतमईन। बिल्डिंग कंट्रोल ने पिछले माह तकरीबन 700 छोटे बड़ी इमारतों को नॉन कन्फर्मेटरी यूज़ के ऊपर हमने जो है वो नोटिस जारी किए हैं। एहलकारों की तरफ से अगर कोई सुस्ती गफलत का मुजाहरा किया जाता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाती है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। सैदपुर बासियों के खौफ और मुतलका हुक्काम की सुस्त रवि से लगता है जंगल और आबादी के टकराव की बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। वाइल्ड लाइफ वालों का कहना है शेर चीते आबादियों में नहीं घुस रहे बल्कि आबादियां जंगल में पहुंच चुकी हैं, जबकि सीडीए वाले तजावुज़ात के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का राग लापते नहीं थकते। इन मुतदाद दावों में शहरी इक़्तिदार का फितरी हुस्न बहरहाल दाव पर लग रहा है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।